گئی نا، ابھی چراغ آپ مت گل کیجیے. امام کو خبر ہو گئی نا، امام جان گئے. تو امام اسی کو کہتے ہیں جو کہیں بھی ہو دنیا میں ضمیروں کو پڑھ لے اور جان جائے، وہی اصل اولی الامر ہے، وہی امام وقت. اسی لیے امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ کائنات میں کہیں بھی ہو تمہیں جب کوئی بھی حاجت ہے مجھے پکارو تو میں سنتا ہوں. جب بھی تم کو کوئی ضرورت ہے تو مجھ سے کہو تو میں تمہارے لیے کوشش کروں، اور جب میں صحیح کروں گا تو خدا اسے انکار نہیں کرتا. تو عزیزو، امام جانتا ہے یہ صفات اولی الامر ہے، صفات امامت ہے. حضرت نے ایسے کیا اور اس نے لے جا کے دیا. زوجہ نے کہا، اب دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ اتنا زیادہ بخشش، اور پھر اس نے واقعہ بتایا تو اور دل میں تمنا پیدا ہوئی. وہ بھی امامت کی قائل ہوئی اور اس نے کہا اب میں بھی زیارت کروں، مجھے بھی لے چل. اب لے کے چلا، کابل سے چل کر کے مدینے سے قریب آیا، لیکن بتایا کہ یہ دشوار راستہ، پیدل کا چلنا، مشکلات سے کہاں کہاں کی زحمتوں کو برداشت کرتے آیا. یہ عورت ذات تھی، ضعیفہ تر تھی، لیکن جو ہے وہ برداشت نہ کر سکی. جب وہاں تک پہنچی تو قریب جا کر کے طبیعت خراب ہو گئی. ایک دن دو دن بھی نہ گزرا کہ انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو یہ غربت میں، اب کرے کیا، مدینہ نزدیک ہے. تو اس نے تصور کیا میت کو وہیں چھوڑا کہ امام کی بارگاہ میں جاؤں کہ میں تو غریب الوطن ہوں، میں جانتا نہیں ہوں، اگر کوئی ہو آپ کی نگاہ میں آپ کا چاہنے والا تو اس کے ذریعے سے ہمیں مدد مل جائے تو ہم اس کا کفن دفن کر لیں. امام کی بارگاہ میں پہنچے. جیسے ہی پہنچے امام کو سلام کیا. امام نے پوچھا خیر تو ہے، چونکہ اس کی حالت غیر تھی، چہرہ بدلا ہوا تھا، آنکھ جو ہے اس کی نم تھی. رو پڑا اور کہا مولا مصیبت میں ہوں. تو کیا مصیبت ہے؟ کہا میری زوجہ میرے ساتھ آئی تھی آپ کی زیارت کے لیے، لیکن بہرحال اس کی تقدیر میں نہیں تھا، وہ باہر مدینے کے انتقال کر گئی اور یہاں سے تھوڑی دور پر رہ گیا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی میرے ساتھ بھیج دیں آپ، تو جس سے اس کی تجہیز و تکفین کر سکوں. حضرت نے فرمایا نہیں، تو انتقال تو نہیں ہوا. اس کا مولا مر گئی تبھی تو آیا ہوں یہاں. رونے لگا کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ مر گئی. حضرت نے کہا جا وہ زندہ ہے، وہ مری نہیں ہے. یہ پلٹ کے آئے، جیسے آیا دیکھا وہ بیٹھی ہوئی. ابھی تجھے ہوا کیا؟ اس نے کہا نہیں جانتی، جب میرا دم نکال لیا گیا تو ملک الموت جو نکالنے والا ہے وہ ابھی روح کو قبض کر کے گیا نہیں تھا کہ میری آنکھوں نے یہ دیکھا کہ ایک صاحب جلال ان صفات کا آگے کھڑا ہوا. اب وہ جو پیکر اس نے صفات کے کھینچے وہ وہی پیکر تھے جو امام زین العابدین علیہ السلام کے تھے. ان صفات کا آگے کھڑا ہوا، اور جب یہاں کھڑا ہوا تو اس نے اس کو کہا اے دل روح، اس کے روح کو پلٹا دے. جیسے ہی کہا اے دل روح، اس نے فوراً روح پھر مجھ میں ڈال دی. اور جب میری آنکھ کھولی تو میں نے اس کو نہیں دیکھا، وہ غائب ہو گئے جو آئے تھے. اور تب سے میں زندہ بیٹھی ہوں، تیرے انتظار میں ہوں، تو کدھر گیا ہے؟ اس نے کہا چل اب مولا کی بارگاہ میں چلتے ہیں، تجھے زیارت نصیب ہو گئی. لے کر کے جب پہنچا اور امام کی بارگاہ میں جیسے ہی گیا، یہ عورت ان کے قدموں پر گر پڑی اور اس نے کہا خدا کی قسم یہی بزرگ تو تھے جنہوں نے ہماری روح کو دوبارہ واپس کیا ہے. ارے یہی تھے، انہی کو میں نے دیکھا ہے. تو آپ نے پہچان لیا اولی الامر کسے کہتے ہیں؟ اولی الامر وہی ہے جو مردے کو زندہ کر سکے، امر خدا کا مالک. کہا میں نے پہچان لیا یہ وہی ہے. تو اس نے حضرت سے ملتجی ہوا کہ یا حضرت یہ کیا کہہ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا صحیح ہے اور بے شک یہی ہے، اور یہ اب 20 سال تک اور زندہ رہے گی. اور پھر وہ مدینے میں رہنے لگا. تو آپ نے ملاحظہ فرما لیا کہ اولی الامر اسے کہتے ہیں جس کے ہاتھوں میں ہر امر خدا ہو، چاہے موت ہو، چاہے حیات ہو، چاہے رزق ہو، اور یہ سب عطا الہی ہے.
اسے یہ نہ سمجھیے گا سب اللہ دے کے خالی بیٹھ گیا ہے. اللہ دیا ہے بعض چیزوں کو، بعض چیزیں اس میں سے. فرض کیجئے اگر رزق دے رہا ہے، اگر حیات دے رہا ہے تو ساری نہیں، کچھ حد تک ہے. اس کو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے، جو کہ احتجاج میں موجود ہے. ان اللہ اجرا، اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا اور نافذ کر دیا ہے، بعد الاشیاء، ان کے امر بعد اشیاء کے امر اللہ تعالیٰ نے نافذ کر دیا ہے. علی من ایدی من اصطفیٰ، جن کو من و منائہ ہی، اپنے امینوں میں سے جن کو چن لیا ان کے ہاتھوں میں کچھ امور دے دیے ہیں، اور وہ امور نافذ ہوتے ہیں بحکم خدا، اس کے ہاتھ میں ہیں. تو جب یہ امر کرتا ہے جو امین خدا میں سے ہے، جس کے ہاتھ میں بعد اشیاء کی تمام حکم دے دیے گئے ہیں، فَإِنَّ أَمْرُهُ كَانَ فَإِنَّ أَمْرُهُمْ كَانَ أَمْرُهُ، پس ان کا امر خدا ہوتا ہے. وَنَحْيُهُمْ كَانَ نَحْيُهُ، ان کا نہیں خدا ہوتا ہے. تو اب یہ معلوم ہو گیا نا کہ اولی الامر تمام امور کے مالک اس طرف خدا ہوتا ہے، اپنی طاقت سے نہیں ہوتا، خدا کے مقابل نہیں ہے، اللہ کی عطا سے ہے، اور ان کو سب چیز عطا ہے. یہی وجہ ہے واقعہ کربلا میں 50 مثال آپ کو مل جائیں گی. امام حسین علیہ السلام اس وقت جب یہ سارے لوگ پریشان ہو گئے، مشکل میں مبتلا ہو گئے، پیاس کی انتہا ہو گئی، غلبہ بے تحاشا ہو گیا، کنواں کھود کھود کے تھک گئے اور پانی نہیں نکلا، تو شب عاشور دست ادب جوڑ کے اصحاب نے کہا مولا کیا ہم اتنے ہی مجبور ہیں کہ پیاسے مر جائیں؟ حضرت نے اپنی پیر کی اینڑی کو ایسے ہی قدم کی ٹھوکر ماری، جیسے ہی کربلا میں چشمہ ابل گیا. آپ نے فرمایا ہم مجبور نہیں ہیں، ہم مظلوم ہیں. ظلم معلوم ہو جائے کہ کیسے ظالم ہیں جو پانی نہیں دیتے. مجبور ہونا اور ہے، مظلوم ہونا اور ہے. ہم صاحب اختیار ہیں لیکن پی نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مقام امتحان میں ہیں. اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس وقت ہم امتحان چھوڑ کے اس میں آ جائیں، ظالم کا ظلم کھل کے سامنے آ جائے، مظلوم کی مظلومیت کا پیمانہ سمجھ میں آ جائے. عزیزو یہ ہے کربلا. تو ظلم جو ہے وہ